أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت: لا أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيت بالكساء اليماني فغطيت به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأ له نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا قرة عيني وثمة فؤادي. فقال: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمة فؤادي. فقال لي: يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جدة، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيد اليمنى إلى السماء وقال: اللهم
إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج. فقال الله عز وجل يا ملائكتي وسكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجا. فقال جبرائيل يا ربي يتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقربك السلام ويقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء
وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن تلهمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خاضع متذلل خاشع أن تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا ولا لشيء من عمل القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترت وكم من فاضح من البلاء أقلت وكم من عثار وقيت وكم من مكروه دفعت وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وافرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسنا النفع بود عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها ومطالي يا سيدي فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك
أسأل كشف ذري والنذر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت في هوى نفسي ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أهوى وأسعده ولا ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاؤك وألزمني حكمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي مؤتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شدي وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني يا رب ارحم ضعف بدني ورقة جلدي ودقة عظمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وسالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذب بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقد ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تضيع من ربيت أو تبعد من أدنيت أو تشرد من آويت أو تسلم إلى البلاء من كفيته ورحمته وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا وعلى أرسل نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققة وعلى ضمائر حوت من العلم بك حتى صارت خاشعة وعلى جوارح سعة الأوطان تعبدك طائعة وأشارت باستغفارك مذعنة ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك يا كريم يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب وأنت تعلم ضعفي عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما يجري فيها من المكاره على أهلها على أن ذلك بلاء ومكروه قليل المكتوه يسير بقاء قصير مدته فكيف احتمالي لبلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيها وهو بلاء تطول مدته ويدوم مقامه ولا يخفف عن أهله لأنه لا يكون إلا عن غضبك وانتقامك وسخطك وهذا ما لا تقوم له السماوات والأرض يا سيدي فكيف لي وأنا عبدك الضعيف الذليل الحقير المسكين المستكين يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها أذج وأبكي لأليم العذاب وشدتي أم لطول البلاء ومدتي فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلائك وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك فهب لي يا إلهي وسيدي ومولاي وربي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك
وهبني صبرت على حر نارك، فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجاء عفوك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي أقسم صادقا، لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستصرخين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولأنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا حبيب قلوب الصادقين، ويا إله العالمين. أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتي، وذاق طعم عذابها بمعصيته، وحبس بين أدباقها بجرمه وجريرته، وهو يضج إليك ضجيجا مؤمل لرحمتك، ويناديك بلسان أهل توحيدك، ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك؟ أم كيف تؤلمه النار وهو يأمل فضلك ورحمتك؟ أم كيف يهلق لهيبها وأنت تسمع صوته وترى مكانه؟ أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفه؟ أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقه؟ وأم كيف تزره زبانيتها وهو يناديك يا رب؟ أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها؟ هيهات ما ذلك الظن بك، ولا المعروف من فضلك، ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك. فباليقين يقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحدي، وقضيت به من إخلاد معاندك، لجعلت النار كلها بردا وسلاما، وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما. لكنك تقدس أسماءك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين، وأن تخلد فيها المعاندين، وأنت جلت ثناؤك قلت مبتدئا، وتطولت بالإنعام متكرما. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. إلهي وسيدي، فأسألك بالقدرة التي قدرتها، وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته، وكل قبيح أسررت، وكل ذنب أذنبت، وكل قبيح أسررت، وكل جهل عملته كتمته أو أعلنت، أخفيته أو أظهرت، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم، وبرحمتك أخفيت وبفضلك سترت، وأن توفر حظي من كل خير أنزلت، أو إحسان فضلت، أو بر نشرت، أو رزق بسطته، أو ذنب تغفره، أو خطأ تستره. يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب،
يا إلهي وسيدي ومولاي ومالك رقي، يا من بيده ناصيتي، يا عليما بذري ومسكنتي، يا خبيرا بفقري وفاقتي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورة، وبخدمتك موصولة، وأعمالي عندك مقبولة، حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا، وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي، يا من إليه شكوت أحوالي، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، يا ربي يا ربي يا رب، قوي على خدمتك جوارحي، واشدد على العزيمة جوانحي، وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك، حتى أسرع إليك في ميادين السابقين، وأسرع إليك في البارزين، واشتاق إلى قربك في المشتاقين، وأدنو منك دنو المخلصين، وأخافك مخافة الموقنين، واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فأرده، ومن كادني فكده، واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك، وأقرب منزلة منك، وأخصهم زلفة لديك، فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك، وجد لي بجودك، واعطف علي بمجدك، واحفظني برحمتك، واجعل لساني بذكرك لهجان، وقلبي بحبك متيمان، ومن علي بحسن إجابتك، وأقلني عثرتي، واغفر زلتي، فإنك قضيت على عبادك بعبادتك، وأمرتهم بدعائك، وضمنت لهم الإجابة. فإليك يا ربي نصبت وجهي، وإليك يا ربي مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي، وبلغني مناي، ولا تقطع من فضلك رجائي، واكفني شر الجن والإنس من أعدائي. يا سريع رضا، يا سريع رضا، يا سريع رضا، يا سريع رضا، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء، وذكره شفاء، وطاعته غنى، ارحم من راس ماله الرجاء، وسلاحه البكاء. يا سابغ النعم، يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، يا عالما لا يعلم، صل على محمد وآل محمد، وافعل بما أنت أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها، ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على
محمد عجل محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل پر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. ہے ایسے گری ہے خیمے میں اکبر کی لاش پر. زینب کا خون خاکے زینب کا خون خاکے شفا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. ہے لیلا یہ رو کے کہتی تھی اکبر کہاں ہو تم. ظالم کا ہاتھ میری ظالم کا ہاتھ میری ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. ہے آواز رن سے آئی کہ بابا میں گر پڑا. گرتا ہوا حسین گرتا ہوا حسین صدا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں. ہے سینے میں نیزہ توڑ کے کہتا تھا یہ نہیں. دیکھو حسین اپنی دیکھو حسین اپنی قضا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. ہے جس ہاتھ نے گرایا تو ہم شکل مصطفیٰ. ہے جس ہاتھ نے گرایا تھا ہم شکل مصطفیٰ. نیزہ لیے وہ ہاتھ نیزہ لیے وہ ہاتھ ردا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. اکبر کا لہو شہ کی ابا تک پہنچ گیا. دستار سے وہ ماں کی دستار سے وہ ماں کی
ردا تک پہنچ گیا اکبر کا لہو شہ ابا تک پہنچ گیا بل محمد والے محمد صلوات اللهم يقرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى الباب السادس مکتوب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ومن اراد ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا ومن اراد ان یکون قبرہ فصیعا وسیحا صلوات علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ دعا سلامتی و ہمیں زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی غازہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد جزاکم اللہ سامعین محترم عزیزان گرامی قدر کافی عرصے بعد آپ تمام مؤمنین میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے اور دعا یہی ہے پروردگار عالم سے کہ ان چہکتے چمکتے چہروں کو اللہ ایسے ہی چمکتا دھمکتا رکھے اور آپ تمام کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اپنی سلامتی کے لیے اور تمام مؤمنین کی سلامتی کے لیے اور بالخصوص جتنی عزاداری کر چکے ہیں جتنی عزاداری کرنے والے ہیں ان تمام کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کر بآواز بلند صلوات دیا کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاکم اللہ موضوع آپ کے اذان عالیہ میں ہوگا کیا موضوع تھا ہمارا کس بات پر ہماری گفتگو ہو رہی تھی کیا بات ہے آپ کی ہم گفتگو کر رہے تھے زمانہ طویل سے اور عرصہ قدیم سے سفر آخرت کے موضوع پر اور الحمدللہ اس موضوع پر ہماری 41 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج ہم اپنے 42ویں مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں اور یقیناً یہ بات آپ کے اذان عالیہ میں ہوں گی کہ
قبض روح سے لے کر پل صراط تک کے مراحل کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیا۔ دیکھیے، مکتب تشیع وہ واحد مکتب فکر ہے کہ جس کا یہ امتیاز ہے کہ ان کے بڑوں نے بچپنے سے لے کر بلکہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک کے تمام تر معاملات کو بیان کر دیا ہے۔ آپ کو دوسرے مکاتب فکر میں یہ بات نہیں ملے گی، کہیں کہیں پر آپ کو جھول نظر آئے گا، کہیں کہیں پر آپ کو کئی چیزیں نظر نہیں آئیں گی، لیکن مکتبہ اہل بیت وہ واحد مکتبہ فکر ہے کہ جہاں آپ کو بچپنے سے لے کر ماں کی گود سے بھی پہلے جو معاملات ہوتے ہیں وہاں سے لے کر قبر تک کے تمام تر معاملات اہل بیت علیہ السلام نے بیان کر دیے۔ لہٰذا سامعین محترم، سفر آخرت پر ہماری مسلسل گفتگو ہو رہی تھی اور آپ کی خدمت میں بیان کیا گیا قبض روح کے مرحلے کو، پھر اس کے بعد قبر میں کون کون سے سوالات ہونے والے ہیں، پھر برزخ کا مکمل طور پر سفر بیان کیا، پھر قیامت کے میدان میں کیا کیا رسوائی ہے، کیا کیا خوشی ہے، کیا کیا پشیمانی ہے، اعمال نامے کیسے دیے جائیں گے، حساب کتاب کون لینے والا ہے، میزان کس طریقے سے لگایا جائے گا، اعمال کس طریقے سے تولے جائیں گے، پل صراط کیسا ہوگا، کون کیسے گزرے گا، کون بجلی کی رفتار سے گزرے گا، کون گھوڑوں کی رفتار سے گزرے گا، کون پیدل گزرے گا، کون لڑکھڑاتے ہوئے گزرے گا، یہ سارے کے سارے معاملات آپ کی خدمت میں بیان کر دیے تھے۔ اور دیکھیے، بیان کرنے کا مقصد، اس موضوع کو منتخب کرنے کا مقصد فقط اور فقط اتنا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرخرو ہو کر پہنچے، بس اس سے زیادہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ کیونکہ دیکھیے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے وابستہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام یقیناً میدان محشر میں اور دیگر معاملات میں ہماری شفاعت کریں گے، اور وہ شفاعت کرنے والے ہیں اور سفارشیں کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے، اس بات پر ہمارا عقیدہ ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ جو نہیں رکھتا وہ اپنے مکتب پر جو ہے وہ خیرآباد کہہ دے، کیونکہ معصوم کا فرمان ہے من انکر شفاعتنا فلیس من شیعتنا، جو ہماری شفاعت کا انکار کرتا ہے، جو اس بات کو نہیں مانتا کہ ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اختیار رکھتے ہیں اور تمہیں جہنم سے نکال کر جنت میں ڈلوا سکتے ہیں، تمہارے گناہوں کو بخشوا سکتے ہیں، تو کہا کہ وہ ہمارے شیعوں میں سے پھر نہیں ہے۔ تو پھر اس موضوع کو بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیان صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں جب پہنچے تو سرخرو ہو کر پہنچے، کیونکہ چھٹے امام کا فرمان ہے کونوا لنا دینا ولا تکونوا علینا شینا، دیکھو ہمارے لیے دنیا میں باعث زینت بننا، باعث شرمندگی مت بننا، ایسا نہ ہو تمہاری وجہ سے ہمیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے، ایسا کوئی کام نہ کر کے آنا۔ تو بس سامعین محترم، اس موضوع کو اسی لیے آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے۔ اچھا، پل صراط تک ہماری بات ہو گئی تھی، اس کے بعد کوئی بتا سکتا ہے کہاں سے بات شروع ہوئی تھی ہماری؟ پل صراط کے بعد جنت میں داخل ہو گئے تھے ہم؟ نہیں، ابھی جنت کے باہر ہی رکے ہوئے ہیں، ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں جنت کے باہر، اور جنت اور جہنم کا بھی ہم دروازوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں فقط، ٹھیک ہے۔ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں، ٹھیک ہے، اور روایت پیش کی تھی رسول اللہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد علیہ۔ رسول اللہ کی روایت پیش کی تھی کہ جب رسول اللہ کو معراج پر لے جایا گیا اور رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے تو رسول اللہ نے کئی مناظر کا مشاہدہ کیا، کئی منظر رسول اللہ نے دیکھے اپنی نگاہوں سے، کئی فرشتوں کو دیکھا، کئی کی عبادتوں کو دیکھا، کئی مناظر رسول اللہ نے اپنی نگاہوں سے دیکھے۔ ابھی رسول اللہ جبرائیل کے ساتھ جا رہے تھے کہ اچانک ایک کان میں زوردار آواز آئی، ٹھیک ہے، ایسی آواز کہ جس سے عرش الہی لرز گیا پورا۔ تو ہونے کو ہونے سے پہلے جاننے والے رسول اللہ نے جبرائیل سے پوچھا، ہے جبرائیل یہ بات کیا ہے، یہ کیسی آواز آئی ہے، یہ کون سی آواز ہے جس کی وجہ سے پورا عرش الہی لرز گیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ، دراصل بات یہ کہ عرصہ دراز پہلے ہم فرشتوں میں بحث ہو گئی تھی، ہم فرشتوں میں ایک مکالمہ ہو گیا تھا اور ہم کسی موضوع پر بحث کر رہے تھے، اور وہ موضوع بحث یہ تھا کہ ہم یہ طے کر رہے تھے کہ جہنم جو پروردگار عالم نے بنائی ہے اس میں کئی عذاب ہیں، اس میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کئی وادیاں ہیں، جہنم میں درکات ہوتے ہیں، جنت میں درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جنت میں ایک کے بعد ایک درجہ ہوگا، انسان بڑھتا چلا جائے گا، جہنم میں ایک کے بعد ایک درکہ ہوگا، یعنی گرتا چلا جائے گا انسان اگر اس کے گناہ زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی سب سے آخری درجے میں ایسا ہوگا کہ جس میں شیطان موجود ہوگا، بلکہ نہیں، شیطان سے بھی ایسے درجہ موجود ہوگا جس میں کچھ لوگ موجود ہوں گے، ٹھیک ہے، جو شیطان سے نچلے درجے میں موجود ہوں گے، انشاءاللہ وہ آپ کو 9 ربیع الاول کو وہ روایت سنائیں گے۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو جہنم میں یہ درکات ہوتے ہیں، ایک کے بعد ایک درجہ ہے، تو یہ فرشتے آپس میں بحث کرنے لگے کہ ان میں سے سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہے، سب سے معمولی عذاب کون سا ہے جو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے لوگوں کے لیے، سب سے معمولی عذاب۔ تو فرشتے آپس میں طے کرنے لگے، کسی نے کہا وہ عذاب ہے، کسی نے کہا وہ عذاب ہے۔ آپس میں جب طے نہ ہو سکا تو فرشتوں نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں، پروردگار عالم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ کون سا اس میں سے سب سے چھوٹا عذاب ہے اور معمولی عذاب ہے۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں التجا کی سب نے اور کہا پالنے والے تو نے اس جہنم کو بنایا ہے اور اس جہنم میں کئی طریقے کی تو نے عذاب رکھے، تو ہی بتا
ان میں سب سے چھوٹا عذاب کون سا ہے؟ تو پروردگار عالم نے بیان کر دیا، کہا کہ دیکھو جبرائیل وہ جو کنواں دیکھ رہے ہو وہ سب سے چھوٹا عذاب ہے ہمارا۔ تو سارے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم آئے اور اس کنویں کو ہم نے دیکھا تو کہا وہ کنواں کافی گہرا تھا اور وہ مکمل طور پر آگ سے بھرا ہوا تھا، حشرات الارض اس میں موجود تھے۔ کہا فرشتے کہنے لگے، کہا یا رسول اللہ کہ جب ہم نے یہ اس کنویں کو دیکھا تو ہمیں یہ پریشانی ہوئی اور اس سوال میں ہم الجھ گئے کہ یہ کنواں سب سے چھوٹا عذاب ہے، اتنا گہرا ہے کہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا کہ یہ کتنا گہرا ہے۔ کہا تو ہم نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر کو پھینک دیا۔ یا رسول اللہ یہ جو آواز ہوئی نا، یہ جو آپ کے کانوں میں آواز آئی ہے، 70,000 سال پورے ہوئے تو یہ پتھر زمین پر پہنچا ہے آج، ٹھیک ہے۔ یہ جہنم کا ہے سب سے معمولی عذاب، چھوٹا عذاب، یعنی اگر کوئی وی آئی پی بندہ ہوا اور وہ جہنم سے گزر گیا، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے وہ یہاں جانا پڑے گا۔ لیکن خیر جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کا وسیلہ موجود ہے، دعا تو یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے قریب سے بھی نہ گزرے، کیونکہ جو ہے وہ دنیا میں ہی پریشانیاں کاٹ لیں گے، قبر میں ہی جو ہے وہ مصیبتیں دیکھ لیں گے، برزخ میں ہی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ دیکھ لیا، قیامت کے میدان میں ہی جو ہے وہ پاک ہو کر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر پھر خدا نہ خواستہ کوئی رہ گیا تو پھر اہل بیت علیہ السلام ہیں ہی۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو سب سے معمولی عذاب جس کے بارے میں رسول اللہ کی روایت ہے 70,000 سال بعد یہ جو ہے وہ پتھر زمین پر پہنچا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ آپ جتنی دعائیں پڑھ لیں، یہ میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، جتنی دعاؤں کو آپ اٹھا کر دیکھیں آپ کو تمام تر دعاؤں میں 2 چیزیں کامن ملے گی، 2 چیزیں مشترک ملے گی ہر دعا میں۔ جو دعا اٹھانی ہے آپ اٹھا کے دیکھ لیے۔ ایک آپ کو دعاؤں میں محمد و آل محمد پر درود ملے گا، ٹھیک ہے، ان یصلی ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ جو زیارت اٹھائیے، جو دعا اٹھائیے، آپ کو یہ جملہ ملے گا کہ پالنے والے محمد و آل محمد پر رحمت نازل کر، ٹھیک ہے، یہ ملے گا آپ کو جملہ۔ اس کے علاوہ ایک اور جملہ ملے گا کہ پالنے والے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے دے۔ اب آپ جو دعا اٹھا کر دیکھیے، صحیح ہے، بالفرض میں مثالیں دے دیتا ہوں۔ دعائے کومیل ابھی آپ نے تلاوت کی، اس میں آپ نے جو ہے وہ جملہ پڑھا، اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک ساجدہ، تو ان چہروں پر آگ کو مسلط کر سکتا ہے جو تیری عظمت کے باعث تیرے آگے سجدے میں جھک جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیا ان زبانوں پر آگ کو مسلط کرے گا جو تیری شکر گزاری کرتی ہے؟ صحیح ہے، یہاں پر انسان کیا کر رہا ہے؟ جہنم سے پناہ مانگ رہا ہے۔ ایک دعا آپ ماہ رجب میں دعا پڑھتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں آخر میں کیا دعا مانگتے ہیں؟ آخر میں جو ہے وہ اپنی ریش مبارک کو پکڑتے ہیں اور انگلی کو ہلاتے ہیں اور کیا فکرے کہتے ہیں؟ ہاں بولے، ہاں، اس میں آخر میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یا ذل من والجود یا ذل من والطول حرم شیبتی علی النار، ٹھیک ہے، کہ پالنے والی یہ جو میری ریش ہے اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دے۔ ماہ رمضان میں آپ نے دعا یا علی عظیم پڑھی، ٹھیک ہے، پوری دعا ہم کہتے ہیں دعا یا علی عظیم، اس میں کوئی جو ہے وہ پوری دعا نہیں ہے، پروردگار عالم کے ناموں سے ہم نے پکارا ہے، صرف آخر میں ایک دعا ہے، ٹھیک ہے، وادخلنا الجنہ، ہمیں جنت میں داخل کر دے، اور کیا کر، واخرجنی رکبتی من النار، اور ہماری جو ہے وہ گردن کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے، ٹھیک ہے۔ اس دعا میں بھی یہ کیا۔ دعائے مجیرہ آپ نے پڑھی 13، 14، 15 رمضان کو، ایک جملہ آپ بار بار دہرا رہے تھے، کیا؟ اجرنا من النار یا مجیر، ٹھیک ہے، کہ پالنے والے ہمیں جو ہے وہ جہنم سے نجات دے دے۔ دعائے جوش کبیر پڑھتے ہیں، ایک فصل بار بار دہراتے ہیں، کیا ہے؟ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، پالنے والے ہمیں جہنم سے نجات دے دے، ٹھیک ہے۔ دعائے عرفہ پڑھتے ہیں، دعائے عرفہ میں جا کر دیکھیے گا، اس میں امام حسین علیہ السلام جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے ہیں خیمے سے، مولا کی نگاہ گئی ہے خانہ کعبہ پر، مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور مولا خانہ کعبہ کی طرف جب اٹھا کر ہاتھوں کو اٹھا کر دعا پڑھ رہے ہیں تو پوری دعائے عرفہ جو ہے وہ تعلیم کی، لیکن اس میں ایک جملہ کہا کہ پالنے والے آج کا دن، یعنی دعائے عرفہ کا دن، جس کے بارے میں چوتھے امام کا کیا فرمان موجود ہے؟ جب چوتھے امام نے ایک سائل کو دیکھا تھا کہ وہ لوگوں سے مانگ رہا تھا، تو چوتھے امام نے کہا تھا کہ تف ہے تجھ پر، افسوس ہے، وائے ہو تجھ پر کہ آج بھی تو غیر خدا سے سوال کر رہا ہے، لوگوں کے علاوہ کسی اور سے مانگ رہا ہے۔ آج تو وہ دن ہے کہ ماؤں کے شکم میں جو بچے موجود ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونے والے، آج بھی تو لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ تو اتنا بڑا دن، اس دن امام حسین علیہ السلام دعا میں ایک جملہ کہہ رہے ہیں، پالنے والے آج کے دن اگر تو نے سب کچھ مجھے عطا کر دیا لیکن ایک چیز عطا نہیں کی تو پالنے والے میرا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور پالنے والے اگر کچھ بھی عطا نہیں کیا لیکن ایک چیز عطا کر دی تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، انسان پروردگار عالم سے ہاتھوں کو اٹھا کر مانگتے رہے، پالنے والے مجھے جو ہے وہ کمپنی میں ڈائریکٹر بنا دے، پالنے والے مجھے پاتھرو بنا دے، پالنے والے مجھے جو ہے وہ اچھا خاصا منافع عطا کر، پالنے والے کل میرے سارے بالے نکل جائیں، پالنے والے یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ آپ نے لمبی طویل جو ہے وہ فہرست اللہ کے سامنے رکھ دی، ٹھیک ہے، اور ایک اور دعا آپ نے آخر میں اضافہ کر دیا، پالنے والے جہنم سے نجات دے دے۔ اس نے ساری دعائیں قبول کر لی، آپ ڈائریکٹر بھی بن گئے، آپ کو گاڑی بھی دے دی، آپ کو گھر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، ایک دعا قبول نہیں کی، کون سی؟ جہنم سے نجات نہیں دی۔ مولا نے کہا سب کچھ قبول کر لیا، ایک دعا قبول نہیں کی، پالنے والے فائدہ کیا ہوا؟ ٹھیک ہے، سب کچھ قبول کر لیا، یہ دعا اگر قبول نہیں ہوئی جہنم سے نجات والی، کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
اور سب کچھ قبول نہیں کیا, اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا, ٹھیک ہے, نہ پاترو بنے, نہ ڈائریکٹر بنے, نہ بالے بکے, کچھ بھی نہیں ہوا, بس ایک دعا قبول کر لی آخر میں کہ جاؤ ہم نے جہنم سے نجات تمہارے لیے لکھ دی ہے, ٹھیک ہے, کا کوئی نقصان نہیں کیا تم نے, صحیح ہے, تم فائدے میں رہے ہو, صحیح ہے. تو آپ خلاصہ کلام یہ کہ جتنی دعائیں اٹھا کر آپ دیکھ لیں آپ کو ان میں دو چیزیں کامن ملے گی, ایک محمد و آل محمد پر درود ملے گا, اور ایک آپ کو جہنم سے نجات کی دعا جو ہے وہ مانگنی سکھائی گئی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا مانگو پروردگار عالم سے کیا, جہنم سے نجات کو, کہ وہ کہیں تمہیں جہنم کے حوالے نہ کر دے, ٹھیک ہے. جہنم کا معمولی عذاب میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. اچھا, جب یہ روایت یہاں پر پہنچی, جب جبریل نے رسول اللہ کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ پتھر 70,000 سال پہلے پھینکا تھا, آج زمین پر گرا, اب رسول اللہ نے آگے روایت بڑھتی ہے اور رسول اللہ نے کہا, حکم دیا کہ جنت اور جہنم کو میرے سامنے پیش کیا جائے اور جنت اور جہنم کو میرے سامنے لایا جائے. فوراً رسول اللہ کے نگاہوں کے سامنے جنت اور جہنم آ گئی. اب رسول اللہ بیان کرتے کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے 8 دروازے, جہنم کے 7 دروازے. ابھی ہماری گفتگو چل رہی جنت کے دروازوں پر, ٹھیک ہے. رسول اللہ نے دیکھا, میں نے جنت کے 8 دروازوں پر دیکھا کہ ہر دروازے پر 3 کلمات لازمی لکھے ہوئے ہیں. وہ کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. لوگ ہم سے یہ سوال نہ کریں کہ آپ نے کلمہ بڑھا کیوں دیا ہے, ہمیں ان سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کلمہ گھٹا کیوں دیا ہے. ہمارا کلمہ تو وہ ہے جو جنت کے دروازوں پر لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جو جنت پر پروردگار عالم نے کندہ کیا ہوا ہے, یہ ہمارا کلمہ وہ ہے. تو رسول اللہ نے فرمایا ہر دروازے پر یہ 3 کلمات لکھے ہوئے تھے, اور اس کے بعد چوتھا کلمہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے لازمی لکھا ہوا تھا, اور فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ایسا ہے کہ جو تمہاری دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے, صحیح ہے. اگر اس پر عمل کر لیا انسان نے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اب ہم نے کتنے دروازے بیان کر دیے تھے, کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں 5 بیان ہو گئے تھے, ٹھیک ہے. 5 دروازے اب تک آپ کی خدمت میں ہم نے بیان کر دیے تھے. آج 6واں دروازہ رسول اللہ کہتے ہیں وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ, بس اس کو سنیے اور بات تمام ہو گئی. وَعَلَى الْبَابِ السَّادِسِ, فرمایا کہ 6 دروازے پر مکتوبٌ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. یہ بات تو کامن ہے, ہر دروازے پر لکھی ہوئی ہے. اب اگلا جملہ فرمایا من اراد ان یکون قبرہ وسیعا فصیحا فلیبین المساجد. فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے, اس کی قبر پھیل جائے, ٹھیک ہے. کون نہیں چاہتا؟ آپ سب قبرستان جاتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں اس کی قبر جو ہے وہ کتنی سی ہوتی ہے اور کتنے سے جو ہے وہ قبر کا حجم ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ فقط اور فقط اس میں سما سکتا ہے. پروردگار عالم جانتا ہے کہ جو یہ انسان ہے اس کا مزاج نہیں ہے کہ وہ اتنے چھوٹے مکانوں میں رہے, لہٰذا پروردگار عالم نے یہاں پر آپشن دیا ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر پھیل جائے اور تمہاری قبر بڑی ہو جائے, گنجائش ہو جائے, اس میں گنجائش پیدا ہو جائے, وسعت آ جائے اس میں, فرمایا کیا کرنا پڑے گا؟ فلیبین المساجد, تو تمہیں چاہیے کہ تم مساجد کو تعمیر کیا کرو, ٹھیک ہے. آسان کر کے کہہ دوں, تم اللہ کے گھر بناؤ, اللہ تمہارے گھر کو بنائے گا, ٹھیک ہے. تم اللہ کے گھر کو سنوارنا شروع کرو, اللہ تمہارے گھر کو سنوارنا شروع کر دے گا, ٹھیک ہے. اب کائنات میں کتنی مسجدیں ہیں, خدا جو ہے وہ گھری کے رحمت کرے جنہوں نے مسجدوں کو بنایا, کئی اللہ والے موجود ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا یہ جو بات آتی ہے نا مسجد کو بنانے کی, اس میں 2 شرطیں ہیں جو علماء نے بیان کی. سب سے پہلی شرط کہ اگر مسجد کو بنایا جائے تو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے بنایا جائے, یہ پہلا جملہ, ٹھیک ہے. ہر روایت آپ اٹھا کر دیکھیں گے نا اس میں ملے گا من بنا مسجدن للہ, جو مسجد کو بنائے گا اللہ کے لیے, ٹھیک ہے. یہ اللہ کے لیے کیوں اضافہ کیا گیا؟ اسی لیے اضافہ کیا گیا کیونکہ پروردگار عالم کے علم میں تھا کہ کئی لوگ اگر مسجدیں بھی بنائیں گے تو ریاکاری کی نیت سے بنائیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو کئی لوگ ایسے مل جائیں گے بالفرض, اب میں اس کی جو ہے وہ نفی نہیں کر رہا, آپ کو ایسی مسجدیں مل جائے گی جہاں پر اتنی بڑی تختی لگی ہوئی ہوگی, صحیح ہے, کہ بالفرض جو ہے وہ ان کے لیے سورہ فاتح پڑھا جائے, اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, اچھی بات ہے. اگر جو ہے وہ مسجد بنائی کسی نے جو ہے وہ اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے وہاں پر تختی لگا دی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اس کی نیت یہ ہو کہ بالفرض لوگ دیکھیں اچھا اس کے ابا کا نام ہے تو اس کے بیٹے نہیں بنائی ہوگی مسجد, صحیح ہے. اگر یہ نیت ہو کہ نام پتہ چلے میرا اور لوگوں میں مشہور ہو جاؤں میں, تو پھر یہ نیت غلط ہے, یہ ریاکاری ہو جائے گی اور پھر جو ہے وہ یہ عمل قابل قبول نہیں ہے. یاد رکھیے گا جس عمل کے ساتھ ریاکاری کا تھپا لگ گیا, اللہ کے ساتھ کوئی اور شامل ہو گیا, تو پھر وہ عمل قابل قبول نہیں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. خالصتاً مسجد بنے ایک تو اللہ کے لیے. اب ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ہارون رشید کا زمانہ. ہارون رشید نے, یہ ہارون رشید کون ہے؟ بدبخت جس نے 7ویں امام کو زہر دے کر شہید کیا. ہارون رشید نے اپنے دور میں ایک مسجد بنوائی, اور ایسی مسجد بنوائی کہ لوگ دور دور سے آ کر اس کو دیکھنے لگے. مسجد کو اتنی عالیشان مسجد بنوائی اپنے زمانے میں, اس زمانے کے حساب سے بہترین مسجد بنائی گئی. جب مسجد مکمل طور پر تعمیر ہو گئی تو پورے شہر بھر میں اعلان کیا گیا اور برابر شہروں تک بھی لوگوں کو پیغام پہنچایا گیا کہ جاؤ لوگوں کو بتاؤ کہ ہارون نے مسجد تعمیر کی ہے, آ کر اس مسجد کی زیارت کرے اور اس میں آ کر نمازیں پڑھے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہارون نے لوگوں کے لیے مسجد بنائی ہے. اب جب یہ پیغام پہنچنے لگا جگہ جگہ تو لوگ آنے لگے. ایک اور مولا کا دیوانہ آ گیا جس کا نام بہلول تھا, وہ بھی وہاں پر پہنچ گئے. جب پہنچے وہاں پر تو بہلول نے دیکھا کہ بڑی عالیشان مسجد ہے. انہوں نے ایک جو ہے وہ کاغذ اور قلم لیا اور اس پہ اٹھا کر لکھا مسجد بہلول, اور اٹھا کر جو ہے وہ مسجد کے اوپر لگا دیا اور وہ تختی لگا دی, آویزہ کر دیا. اب جو ہے وہ جیسے یہ نام لگایا گیا تو کچھ دیر بعد وہاں سے ہارون کی سواری گزری. اب جب ہارون نے دیکھا کہ یہ مسجد بہلول لکھا ہوا ہے تو بڑا غصہ ہوا, اس نے اس تختی کو اٹھا کر پھینکا اور اس نے کہا کہ
یہ مسجد میں نے بنوائی ہے تو یہاں پر میرا نام آنا چاہیے, یہ بہلول کا نام یہاں پر کیسے آ گیا؟ وہاں پر بہلول کھڑے تھے, بہلول نے کہا پتہ چل گیا کہ تو نے مسجد نام کے لیے بنوائی تھی, اللہ کے لیے نہیں بنوائی تھی. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جزاکم اللہ. تو بس سامعین محترم, پہلی شرط جو روایتوں میں بیان ہوئی کہ اگر مسجد بنائی جائے تو خالصتاً پروردگار عالم کے لیے بنائی جائے, ایک. دوسری شرط, اگر مسجد بنائی جا رہی ہے تو مال پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے, اس میں ذرہ برابر بھی حرام کا جو ہے وہ مال شامل حال نہ ہو. ٹھیک ہے, کیونکہ پروردگار عالم کے لیے مسجد بنا رہے, پروردگار عالم کا گھر بن رہا ہے تو اس میں حرام مال کا ذرہ بھی شامل نہیں ہونا چاہیے. اچھا, یہ کیوں کہہ رہا ہوں, اس کی بھی روایت ہے. امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد, ان کے دور میں ایک شور اٹھا مولا کے دور میں کہ ایک شخص نے مسجد بنائی ہے. تو مولا چلے گئے, معلوم ہوا کہ جس شخص نے مسجد بنائی ہے اس کا کاروبار حرام کام کا ہے اور اس نے اسی پیسوں سے مسجد بنا لی. تو امیر المومنین گئے اور امیر المومنین نے اس کی طرف ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر دیا, اور اس شخص سے کہا کہ رسول اللہ کے زمانے میں ایک فاحشہ تھی, ایک بدکار عورت تھی, کہا کہ جو غلط کاموں میں بھی ملوث تھی لیکن صدقہ و خیرات بھی دیتی تھی. تو رسول اللہ نے اس سے کہا تھا کہ لا تزنی ولو لا تصدق, دیکھ یہ بدکاری نہ کر لیکن چاہے تو صدقہ دے نہ دے اس کام کو چھوڑ دے. ٹھیک ہے, کیونکہ بنیادی کام کیا ہے کہ انسان گناہ کو چھوڑے, نیکیاں تو جو ہے وہ ہوتی رہیں گی, مستحبات ہوتے رہیں گے, بنیادی کام یہ کہ انسان گناہوں کو چھوڑے. کہا دیکھ یہ بدکاری چھوڑ دے, چاہے تو پھر صدقہ دے یا نہ دے, بس یہ کام چھوڑ دے, یہی بہت ہے تیرے لیے. امیر المومنین نے اس سے بھی یہ فرمایا کہ تو مسجد نہ بناتا, بس یہ جو حرام کما رہا ہے اس کو چھوڑ دیتا. ٹھیک ہے, یہ جو تو نے حرام اس میں لگایا یہ اگر تو نہ لگاتا یہی بہت تھا. ٹھیک ہے, یہ مسجد بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی اگر تیرے پاس جو ہے وہ سارا کا سارا مال ہی حرام کا تھا. تو دو شرطیں میں نے آپ کو بتائی کہ پہلا بنائے مسجد تو اللہ کے لیے, اور دوسرا کیا کہ اگر مسجد بنائی جا رہی ہے تو اس میں حرام کا مال شامل نہ ہو. ٹھیک ہے, اب اس سے ہوگا کیا, مسجد اگر بنائیں گے تو ہوگا یہ کہ پروردگار عالم قبر میں کشادگی پیدا کرے گا. ایک اور روایت رکھوں آپ کے سامنے, روایت کے جملے ہیں, فرمایا کہ جو کوئی بھی من بنا مسجدن آتا اللہ, فرمایا جو کوئی بھی مسجد بناتا ہے, فرمایا اللہ ہر بالشت کے بدلے, پوری مسجد کی بات نہیں ہو رہی, یہ پوری اتنی بڑی مسجد ہے, ہر پوری مسجد کے بدلے یہ عطا نہیں ہوگا, ایک ایک بالشت کے بدلے. اب اس مسجد میں کتنے بالشت ہیں آپ حساب لگا لیں, ایک ایک بالشت کے بدلے پروردگار عالم کیا عطا کرے گا, میسرت و 40,000 عام من مدینہ, فرمایا ایک ایسا شہر عطا کرے گا اللہ جنت میں جس کی مسافت 40,000 سال کے برابر ہوگی. ٹھیک ہے, یعنی 40,000 سال تک انسان چلتا رہے, وہ شہر جب جا کر ختم ہوگا. ٹھیک ہے, ایک ایک بالش کے بدلے. اچھا عام شہر ہوگا, یہ اینٹوں سے بنا ہوگا, کہا نہیں, من ذہب و فضت و یاقوت و در و زمرد و زبرجد و لؤلؤ, فرمایا یہ عام شہر نہیں ہوگا, فرمایا یہ سونے چاندی سے, یاقوت سے, زمرد سے, زبرجد سے اور موتیوں سے جو ہے وہ اس شہر کو بنایا گیا ہوگا. پروردگار عالم یہ عطا کرے گا ایک بالش کے بدلے. ٹھیک ہے, اب پوری مسجد کتنی بڑی ہے اتنے شہر جو ہے وہ پروردگار عالم اس کو عطا کرتا جائے گا. ٹھیک ہے, اب اگر کوئی مولانا صاحب اتنی سخت کا ہے کہ جو ہے وہ اتنی بڑی مسجد بنائے, دیکھیے مسجد چھوٹی بڑی نہیں ہوتی ہے, بعض اوقات انسان جو ہے وہ, بعض علاقے آپ نے ایسے بھی دیکھے ہوں گے جہاں پر مسجد ایک کمرے سے بھی چھوٹی ہوتی ہے لیکن مسجد ہے. ٹھیک ہے, اور اس پر سیگا پڑا گیا ہے مسجد کا اور اس کو پروردگار عالم کے لیے وقف کر دیا گیا, وہ مسجد ہے. اگر کوئی یہ نہ کر سکتا ہو تو ایک اس کو آسان سا نسخہ دے رہا ہوں کہ روایت کے جملے ہیں کہ وہ مسجد میں چراغ کو روشن کر دیں. اب آج کے زمانے میں چراغ تو نہیں جلائے جاتے لیکن یہ بلب ہے بالفرض. ٹھیک ہے, مسجد کو روشن کرنا, کہ یہ جب تک مسجد کو روشنی دیتا رہے گا جب تک فرشتے تمہارے لیے استغفار کی تسبیح پڑھتے رہیں گے. ٹھیک ہے, جب تک یہ روشنی ملتی رہی مسجد کو, فرشتے ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھے رہیں گے اور تمہارے لیے استغفار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے, ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک جملہ ہو گیا, رسول اللہ نے کہا جنت کے چھٹے دروازے پر کیا لکھا ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اگلا کلمہ کیا لکھا ہے, من اراد ان یکون قبرہ فصیحا وسیعا, جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے اسے کیا چاہیے, فلیبین المساجد, اسے چاہیے مسجدوں کو تعمیر کرے. اگلا جملہ, اگلا اس سے اہم ہے زیادہ, فرمایا کہ من احبا, جو یہ چاہتا ہے کہ ان لا تاکلہ الدیدان تحت الارض, جو یہ چاہتا ہے اسے حشرات الارض زمین کے نیچے نہ کھائیں, اس کا جسم جو ہے وہ کیڑے مکوڑے نوچ کر نہ کھا لیں, یہ اژدہے یہ بچھو یہ جو ہے وہ نوچ کر ختم نہ کر دیں, تو کیا کرے, فلیساکن المساجد, اسے چاہیے مسجدوں کو آباد کر دے. ٹھیک ہے, تم اللہ کے گھر کو آباد کر دو, اللہ تمہارے آخرت کے گھر کو آباد کر دے گا. ٹھیک ہے, کیا کہا, مسجدوں کو آباد کرنا, مسجد بنانا کام نہیں ہے, اہم کام ہے مسجدوں کو آباد کرنا. ٹھیک ہے, اس سے مشکل کام ہے. یہ ایسے روایت ہم جو ہے وہ فقط اور فقط سرسری طور پر سن لیتے ہیں اور جو ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دینا, جسے ہم کہتے ہیں کہ بالفرض جو ہے وہ قیامت کے دن 3 چیزیں جو ہے وہ شکایت کریں گی. اب آپ بتائیے کون کون سی چیزیں شکایت کریں گی. ہاں, ایک قرآن اور
نہیں نماز نہیں، قرآن اور مسجد اور عالم. ٹھیک ہے. اب دیکھیں سب کو پتہ ہے 3 چیزیں شکایت کریں گے. اب آج کتنے لوگ تھے نماز جماعت میں بھائی؟ 5-6 لوگ تھے. صحیح. فل یساکن المساجد، انہیں چاہیے مسجد کو آباد کرے. مولا کا فرمان ہے لا صلاۃ لجار المسجد، فرمایا جو مسجد کے پڑوس میں رہتا ہے اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی الا فی المسجد، مگر صرف اور صرف مسجد میں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا الا لہو عذر، ہاں اگر اس کے پاس کوئی عذر ہے، اگر کوئی جینون ریزن ہے، مولانا صاحب کام سے ہی لیٹ آتا ہوں، ٹھیک ہے، پہنچ ہی نہیں سکتا ہوں مسجد، وہ الگ بات ہے. اگر کوئی عذر ہے، کوئی علت ہے، وہ بات الگ ہے. لیکن بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جو ہے وہ ریزن کے، بغیر کسی جو ہے وہ سبب کے اگر بالفرض وہ مسجد کو آباد نہیں کر رہا، ایک تو مسجد شکایت بھی کرے گی، اور مولا کے بقول، امیر المومنین کے بقول فرمایا اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں اگر جو ہے وہ نماز ہوگی تو صرف اور صرف مسجد میں ہوگی اس کی نماز. ٹھیک ہے. اچھا مولا سے کہا گیا مولا یہ مسجد کے پڑوسی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ مسجد کے پڑوسی سے مراد ہے کہ جس تک اذان کی آواز پہنچ جاتی ہو. ٹھیک ہے. اگر اذان کی آواز کبھی پہنچ جائے تو آپ تک لازم ہے کہ آپ مسجد میں حاضری دے دیں. ٹھیک ہے. اب میں نہیں کہہ رہا تینوں وقت آپ آ جائیں، فجر میں بھی پہنچے، مولانا صاحب بڑی مشکل سے آنکھ کھلتی ہے، بستر ہم مشکل سے چھوڑتے ہیں، وہ جو ہے وہ اچھی بات ہے. آپ صرف اور صرف نماز پڑھ لیں، ظہر اثر میں آپ کام پر ہوتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، حلال رزق کمائیے، روایت میں حکم دیا گیا ہے. مغرب عشاء میں جو ہے وہ آپ یقیناً پہنچ سکتے ہیں، کئی لوگ پہنچ سکتے ہیں. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جن سے میں واقفیت رکھتا ہوں، وہ لیٹ آتے ہیں مغرب کے بعد، ان کو جو ان کے پاس جو ہے وہ عذر ہے. لیکن خیر جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ مسجد کو جو ہے وہ آباد کیجئے. یہ وہ خواہش ہے، یہ نماز جماعت وہ خواہش ہے کہ جو بڑے بڑے انبیاء نے کی. اب میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھتا ہوں. جناب خضر نام سنا ہے، جناب موسیٰ کے استاد. روایت کے جملے سید الشہداء ابا عبداللہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. فضائل کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے اس سے نتیجہ پیش کر رہا ہوں. امام حسین علیہ السلام کا گھر ہے اور چوتھے امام کی ولادت ہوئی ہے. چوتھے امام ہے گہوارے میں. ہر ایک بندہ آ رہا ہے اور امام حسین علیہ السلام کو آ کر مبارکباد دے رہا ہے، دیگر گھر کے افراد کو مبارکباد دی جا رہی. امام حسین علیہ السلام دروازے پر کھڑے. وہاں پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے دیکھا اچانک سے ایک شخص آیا، اور ایسا شخص ہے کہ جس کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا، وہ باہر کا رہنے والا ہے، کہیں پر اس کے حلیے سے پتہ چل رہا ہے. وہ شخص آیا اور وہ شخص آ کر چوتھے امام کے جھولے کے پاس کھڑا ہوا اور امام کے جھولے پر آ کر سلام کیا. السلام علیکم ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے ہمارا سلام قبول کرو. ٹھیک ہے. جیسے ہی سلام قبول کیا، سلام فوراً کیا، تو لوگوں نے دیکھا کہ اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنا ہاتھ چوتھے امام کے ہونٹوں پر رکھ دیا. صحیح ہے. فوراً. اب کچھ لوگوں نے یہ نوٹ کر لیا. اب جب وہاں سے لوگ نکلنے لگے اور وہ شخص بھی چلے گئے، تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کچھ اصحاب جو امام کے خاص تھے انہوں نے پوچھ لیا مولا یہ کون تھے جو آئے تھے؟ ہم نے تو انہیں پہلے نہیں دیکھا. کہا یہ خضر علیہ السلام تھے. کہا مولا یہ کیوں آئے تھے؟ کہا مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے مجھے میرے جو ہے وہ فرزند کی. کہا اچھا. کہا مولا عجیب منظر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے جب سلام کیا تو آپ نے فوراً اپنے فرزند کے جو ہے وہ لبہائے مبارک پر ہاتھ رکھ دیا. مولا یہ کیا ماجرا تھا؟ کہا کہ تم نے سنا نہیں کہ انہوں نے سلام کیا تھا؟ کہا ہاں مولا وہ تو سنا. السلام علیکم ایھا الطفل الصغیر، اے چھوٹے بچے میرا جو ہے وہ سلام قبول کیجئے. تو کہا کہ مولا آپ نے ہاتھ کیوں رکھا تھا؟ امام نے کہا ہاتھ اس لیے رکھا تھا کہ اگر میں ہاتھ نہ رکھتا تو میرا بیٹا اس وقت گہوارے میں یہ جملہ کہنے والا تھا، اے خضر اسے چھوٹا کہہ رہے ہو جو عرصے تک تمہیں نمازیں پڑھاتا رہا ہے. کیا اسے چھوٹا کہہ رہے ہو؟ صحیح ہے. اب یہ ماجرا کیا ہے؟ اب امام حسین علیہ السلام نے بتایا. کہا دراصل جو 4 انبیاء زندہ ہیں، جناب ادریس، جناب خضر، جناب الیاس، جناب عیسیٰ علیہ السلام، ان انبیاء کو پروردگار عالم نے کہیں نہ کہیں مقرر کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کہیں نہ کہیں پروردگار عالم نے رکھا ہوا ہے، کسی کو ریگستان میں، کسی کو آسمان پر، کسی کو سمندر پر. تو جناب خضر علیہ السلام کو مقرر کیا ہے کہاں پر؟ سمندروں پر. تو جب سمندروں پر مقرر کیا گیا جناب خضر علیہ السلام کو، تو پروردگار عالم سے شکوہ کیا کہ پالنے والے تو نے سمندروں پہ مجھے حکومت تو عطا کر دی، تسلط تو عطا کر دیا، لیکن ایک چیز سے میں محروم ہو گیا. کہا وہ کیا؟ کہا نماز جماعت سے یہاں پر محروم ہو گیا، ورنہ تو میں نماز جماعت پڑھتا تھا، یہاں پر اب مجھے کون نماز جماعت پڑھائے گا؟ تو پروردگار عالم نے ائمہ علیہ السلام کو کہا. تو ہر امام جناب خضر علیہ السلام کو نماز پڑھاتا رہا. امیر المؤمنین نے پڑھائی. جب وہ دنیا میں آئے تو امام حسن علیہ السلام ان کی جگہ پر آ گئے. جب امام حسن دنیا میں آ گئے تو امام حسین آ کر پڑھاتے رہے. امام حسین دنیا میں آئے تو امام سجاد آ کر پڑھاتے رہے. امام سجاد دنیا میں آئے تو 5 امام پڑھاتے رہے. ہر امام جناب خضر علیہ السلام کو جو ہے وہ نماز پڑھاتا رہا. ٹھیک ہے. تو یہ نماز جماعت وہ خواہش ہے جو انبیاء علیہ السلام نے جو ہے وہ پروردگار عالم سے کی ہے. ایک دفعہ صلوات عطیہ کریں مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ٹھیک ہے. 2 جملے ہو گئے. پہلا جملہ فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کی قبر میں گنجائش پیدا ہو جائے تو وہ کیا کرے؟ مسجد کو بنائے. ٹھیک ہے. دوسرا جملہ جو چاہتا ہے کہ اس کا جسم فرش کے نیچے، زمین کے نیچے حشرات الارض نہ کھائے، اسے کیا چاہیے؟ مسجدوں کو آباد کرے. جزاکم اللہ. ٹھیک ہے. 2 جملے ہو گئے. تیسرا جملہ، 2 جملے رہ گئے. تیسرا جملہ یہ فرمایا من احب ان یکون طرا مترعا، فرمایا طریا مترعا، فرمایا جو چاہتا ہے کہ اس کا جسم
قبر کے اندر تر و تازہ رہے. ٹھیک ہے, آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے, عرصے بعد قبر کھودی گئی, جسم ویسا کا ویسا ہی نکلا. صحیح ہے, حالانکہ آپ جا کر سائنس کو اٹھا کر دیکھیے, سائنس نے پورا بیان کیا ہے کہ ایک جسم جو ہے وہ زمین کے نیچے کتنے عرصے تک رہ سکتا ہے, کتنے عرصے میں جو ہے وہ گل سڑ کر ختم ہو جائے گا, کتنے عرصے تک دل رہے گا, کتنے عرصے تک ہاتھ رہیں گے, کتنے عرصے تک دماغ رہے گا, کتنے عرصے تک آنکھیں رہیں گی, کتنے عرصے تک یہ ہڈیاں رہیں گی, پورا جو ہے وہ بیان کر دیا گیا. صحیح ہے کہ یہ کتنے عرصے تک رہنے والی ہے. لیکن روایت میں بیان کیا گیا جو چاہتا ہے کہ اس کا جسم تر و تازہ رہے اور اس کا جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے, کیا کرے؟ فَلْيَكْنُسِ الْمَسَاجِدِ, اسے چاہیے مسجد کو کبھی کبھار صاف کر دیا کرے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں ہو سکتا ہے عموماً ہو سکتا ہے کوئی چھوٹا کام سمجھے, بھائی ہم کیوں لگائے جھاڑو, یا ہم جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ اس مسجد کو صاف کریں. صحیح ہے, حالانکہ انسان نسبت دکھا کرے ہمیشہ کہ یہ گھر ہمارا گھر نہیں, اللہ کا گھر ہے. ٹھیک ہے, آپ حرم مطہر کی زیارت کرتے ہیں, پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے. وہاں پر جو خدام ہیں نا, کہیں پر جو کام کرنے والے, جو جھاڑو لگانے والے, ان میں سے کئی ایسے جو ملٹی ملینرز ہیں. صحیح ہے, جا کر آپ دیکھیے, کئی ایسے ہوں گے جو ملٹی بلینرز ہیں, جن کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں, جو حرم سے وظیفہ نہیں لیتے بلکہ حرم کو دیا کرتے ہیں. صحیح ہے, ایسے بھی خدام وہاں پر موجود ہیں, لیکن وہ آپ کو حرم کی مسجد میں یا حرم میں آپ کو جھاڑو لگاتے ہوئے ملیں گے, یا آپ کو جو ہے وہ صفائی کرتے ہوئے وہاں پر ملیں گے. ٹھیک ہے, ایسے کئی لوگ ملیں گے, اور کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو مساجد کو بھی جو ہے وہ صاف کیا کرتے ہیں. لہذا کہا کہ اگر چاہتے ہو کہ اگر تمہارا جسم تر و تازہ رہے تو تمہیں چاہیے کہ تم مساجد کو جو ہے وہ صاف کیا کرو. ٹھیک ہے, اچھا دیکھیے, یہ فقط ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ آپ کا جسم تر و تازہ رہے. اس کے علاوہ کئی وجوہات ہیں کہ آپ نے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی ایسا کام کر دیا جو ان کو پسند آ گیا. ٹھیک ہے, کئی واقعات ملتے ہیں. اگر آپ نے نام سنا ہو آیت اللہ کاظم قزوینی کا, ان کی کئی کتابیں ہیں, اس میں سے ایک کتاب ہے فاطمہ من المہد الی اللحد, فاطمہ آگوش رسالت سے اور قبر تک. ٹھیک ہے, یہ پوری کتاب لکھی. انہوں نے کئی اماموں پر ایسی لکھی ہے, من المہد الی اللحد, 7ویں امام من المہد الی اللحد, 6ٹھے امام کا اسی طریقے سے کئی اماموں پر لکھی ہے. لیکن سب سے پہلے انہوں نے جناب سیدہ پر لکھی تھی, اور انہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ اس کتاب کو میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا. ٹھیک ہے, اور اس کتاب کو رکھا گیا ان کے ساتھ قبر میں. عرصے بعد کسی وجہ سے ان کی قبر کو دوبارہ کھودا گیا, شاید جو ہے وہ ان کا جسد مبارک کہیں نہ کہیں منتقل کرنے کے لیے, کیونکہ ان کی وصیت تھی کہ میرا جسد مبارک وہاں پر دفنانا. تو مجتہدین سے اجازت لے کر غالباً جہاں تک مجھے یاد ہے جب قبر کھودی گئی, ویسے کی ویسا جو ہے وہ جسم تھا, اور ویسی کی ویسی کتاب موجود تھی. ٹھیک ہے, نہ کتاب کا حرف مٹا, نہ ان کے جسم کو کوئی نقصان پہنچا. ٹھیک ہے, اس طریقے سے کئی وجوہات ہو سکتی ہے کہ قبر میں انسان کا جسم سالم رہے. تین بات ہو گئی. آخری بات فرمایا کہ جو کوئی چاہتا ہے کہ دنیا ہی میں ہی, من ارادہ ان یرا موضعہ فی الجنہ, جو چاہتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ اسے اس کا جنت میں مقام دکھا دے. ٹھیک ہے, وہ اپنا جنت میں مقام دیکھ لے کہ جنت میں کہاں پر رہنے والا ہے. فرمایا کیا کرے؟ فرمایا فلیکس المساجد بالبسط, فرمایا اسے چاہیے کہ یہ مسجد میں بچھونا بچھا دے. یہ کارپیٹ بچھا ہوا ہے نا, کہ یہ مسجد میں بچھا دے, اللہ دنیا میں ہی اس کو جنت میں اس کا مقام دکھا دے گا. ٹھیک ہے, فقط اور فقط یہ قالین بچھا دے, تو پروردگار عالم اس کو اس کا جنت میں مقام دکھا دے گا کہ کہاں پر جنت میں رہنے والے ہو اور کس مقام پر رہنے والے ہو. ٹھیک ہے, تو پروردگار عالم سے دعا یہی کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے, مسجدوں کو بنانے اور مسجدوں کو صاف کرنے اور مسجدوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے مل کر بہتر باواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی. بس سامعین محترم ایک جملہ کہتا ہوں اور بات مصائب تک آ جائے گی. مسجدوں کو آباد کرنا اور ہوتا ہے, کربلا کو آباد کرنا اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسجدوں کو آباد کرنا آسان ہے, کربلا کو آباد کرنے کے لیے حسین کا خون لگ گیا, زینب کی چادر لگ گئی. عزادارو جانتے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ جب 11 محرم کا دن نمودار ہوا تو حکم دیا گیا کہ سروں کی گنتی کی جائے اور سروں کو کاٹ کر نوکے نیزہ پر بلند کر دیا جائے. عزادارو ایک ایک لاشے سے سر کو کاٹا گیا اور نیزے پر سر بلند کیا گیا. جملہ بدل کر کہہ دیتا ہوں, لیلا کے سامنے اکبر کا سر کاٹا گیا, فروہ کے سامنے قاسم کا سر جدا ہو گیا, ایک ایک سر جدا کیا گیا, نیزے پر بلند کیا گیا. جانتے ہیں عزادارو, ایک سر ان میں ایسا تھا جس کو نیزے پر بلند کرتے تھے نا, بار بار زمین کربلا پر گر جاتا تھا, بار بار بلند کیا جاتا تھا, بار بار زمین کربلا پر آ جاتا تھا. عمر سعد نے کہا خولی ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم انتظار کرتے رہیں کہ یہ سر کب نیزے پر سوار کیا جائے گا. ایک کام کر, اگر یہ نیزے پر سوار نہیں ہوتا اس سر کو اپنے گھوڑے کی گردن میں باندھ لے. عزادارو کتنا مظلوم سر ہوگا کہ اس کو گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا. یہ سر کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, کبھی زمینوں سے ٹکراتا رہا ہے, کبھی دیواروں سے ٹکراتا رہا. مجھے نہیں پتا کس کا سر ہے, لیکن جانتے ہیں چوتھے امام سے پوچھ لیا گیا, مولا وہ سر کس کا تھا جو بار
بار بار نیزے سے گر جایا کرتا تھا۔ چوتھے امام نے کہا پوچھنے والے تو نے میرے کلیجے کو چھلنی کر دیا، ارے وہ کسی اور کا سر نہیں تھا، میرے چچا ابو الفضل عباس کا سر تھا۔ کہا مولا کیا وجہ تھی کہ وہ نیزے پر سر بلند نہیں ہوتا تھا؟ امام نے کہا ارے وہ بھائی کا سر کیسے بلند ہوگا جس نے اپنی بہنوں کو کبھی گھر میں بھی بے مکناؤ چادر نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی اپنی بہنوں کو بے مکناؤ چادر نہ دیکھا ہو، وہ بازاروں میں اور درباروں میں اپنی بہنوں کو کیسے دیکھے گا؟ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ اداداروں اپنی صداؤں کو بلند کیجئے گا۔ جانتے ہیں اداداروں جب سروں کی گنتی کی گئی نا، کسی ملعون نے کہا ایک سر کم ہے ان میں سے۔ کہا کس کا سر کم ہے؟ ایک ملعون آگے بڑا کہنے لگا کہ میں نے دیکھا تھا حسین پشت خیمہ پر کسی ننھے سے لاشے کو چھپا رہے تھے۔ کہا کس کا لاشا تھا؟ کہا علی اصغر کا لاشا تھا۔ عمر سعد نے حکم دیا بس اداداروں 4 نیزہ بردار گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، نیزہ زمین پر مارتے جاتے ہیں۔ جناب سکینہ نے یہ منظر دیکھا اور رو کر کہا پھوپھی اماں خدا میرے اصغر کی خیر کرے۔ اداداروں ایک وہ مرحلہ آیا کہ نیزہ زمین میں آیا، فقط علی اصغر کا سر نہیں، ارے پورا لاشا نیزے پر بلند ہو گیا۔ جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں سب ایک بار شہید ہوئے، میرا اصغر 2 بار شہید ہوا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم الزہرا۔ ہاں ازاداروں صدائیں بلند ہو رہی ہے، اپنی صداؤں کو آزاد چھوڑیے گا۔ جانتے ہیں ازاداروں وہ وقت آیا بیویوں کو سوار کیا جانے لگا، ساری بیویاں سواریوں کے پاس آئی، لیکن آپ جانتے ہیں نا ایک موقع 28 رجب کا تھا جب بیویوں کو کس شان سے سوار کروایا گیا۔ آج 11 محرم کو کوئی نہیں ہے، لیلا کو علی اکبر یاد آیا، فروا کو قاسم یاد آیا، لیکن جناب زینب آگے بڑھی، کہا لیلا علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تو ہے، زینب تمہیں سوار کروائے گی۔ فروا اگر قاسم نہیں ہے تو کیا ہوا، زینب تو ہے، زینب تمہیں سوار کروائے گی۔ ایک ایک بیوی کو بیوی سوار کرواتی رہی، حتیٰ کہ امام سجاد کو بھی سوار کروایا۔ وہ بیوی جو سب کو سوار کروا رہی تھی جب آخر میں اکیلی رہ گئی، دل بھر آیا، ایک مرتبہ فرات کا رک کر کے کہا او عباس تو کیا گیا، ارے تیری بہن کو کوئی سوار کروانے والا موجود نہیں ہے۔ جناب زینب خود سوار ہوئی۔ بس ازاداروں آخری روایت سنیے گا۔ جانتے ہیں ازاداروں شمر نے اس وقت ایک عجیب ظلم کر دیا، کہا ساری بچوں کو ماؤں کی گود میں بٹھایا، لیکن نہ جانے 4 برس کی سکینہ سے اسے کیا ظلم تھا، کیا اسے بغض تھا کہ کہا کہ میں اس بچی کو ماں کی گود میں نہیں بیٹھنے دوں گا۔ جناب زینب نے کہا شمر خدا کا خوف کر، یہ بچی بہت چھوٹی ہے، اگر اسے اکیلا بٹھائے گا یہ بچی گر جائے گی۔ کہا یہ بچی نہیں گرے گی۔ ازاداروں آپ غور کر رہے ہیں زینب جیسی کو شمر جیسے سے بات کرنی پڑے، یہی بی بی کے مصائب ہے۔ جانتے ہیں نا ایک جگہ مصائب ہو رہے تھے، ذاکر نے مصائب پڑھے کہ زینب ابن زیاد کے دربار میں گئی، آگے پڑھنا چاہتا تھا، ایک مجتہد نے دامن کھینچ کر کہا ارے ذاکر اس جملے کا حق تو ادا ہو لینے دے، ارے زینب جیسی ابن زیاد جیسے کے دربار میں جا رہی ہے۔ بس ازاداروں جناب زینب نے کہا شمر اس بچی کو اکیلا نہ بٹھا، اسے ماں کی گود میں دے دے گی، بچی گر جائے گی۔ بس ازاداروں شمر نے نہ سنی، اونٹوں کو دوڑایا گیا۔ ایک وقت وہ آیا قافلے میں کہ قافلہ رک گیا، شمر آگے آیا، کہا کیا بات ہے قافلہ آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کہا حسین کا سر جس نیزے پر تھا وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا ہے، وہ آگے نہیں بڑھتا ہے۔ کہا اچھا مجھے معلوم ہے یہ کیسے آگے بڑھے گا۔ آپ سوچ رہے ہو شاید اس نے طاقت لگائی ہو، نہیں ازاداروں گیا اپنے سامان کے پاس، تازیانہ نکالا، سید سجاد کی پشت پر آ کر تازیانے مارتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اپنے بابا سے کہو آگے کیوں نہیں بڑھتے۔ امام سجاد نے رو کر کہا او میرے مظلوم بابا، او میرے غریب بابا، آپ کے بیٹے کو تازیانے مارے جا رہے ہیں، بابا آگے کیوں نہیں بڑھتے ہیں؟ امام حسین کے کٹے سر سے آواز آئی اے میرے بیٹے سجاد میں آگے تو بڑھ جاؤں لیکن میں کیا کروں، ارے میری سکینہ کہیں گر گئی ہے۔ بس ازاداروں یہ سننا تھا، جناب زینب نے اپنے آپ کو اونٹنی سے گرا دیا۔ ازاداروں اگر کوئی مجھ سے پوچھے نا جناب زینب ویسے ہی گری ہے جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئے تھے۔ اگر کوئی پوچھے عباس کے تو ہاتھ سلامت، عباس کے تو ہاتھ سلامت نہیں تھے لیکن زینب کے تو ہاتھ موجود تھے۔ میں اپنا جملہ نہیں زمانے کے امام کا جملہ کہوں گا۔ زمانے کے امام نے کہا میرا سلام میری اس پھوپھی پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بندے ہوئے تھے۔ بس ادادارو جناب زینب اونٹ سے زمین پر آئی اور ایک مرتبہ کہتی ہوئی چلی این السکینہ این السکینہ، سکینہ کہاں ہو، میری بچی مجھے آواز دو، سکینہ مجھے پکارو۔ بس ازادارو جناب زینب ایک جنگل میں وارد ہوئی، کیا دیکھا ایک برقع پوش بی بی ہے، اس کی گود میں جناب سکینہ آرام کر رہی ہے۔ جناب زینب نے کہا ہے بی بی آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے ہماری بچی کو پیار کیا، اپنی گود میں سلایا۔
لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس بچی کو آپ کی گود میں کیسے نیند آ گئی ہے. بس عزادارو یہ جملہ کہنا تھا. اس برقع پوش بی بی نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا اور کہا زینب نہیں پہچانا؟ ارے تیری ماں فاطمہ زہرا، ارے اس گود میں حسین آرام کرتا تھا. سکینہ کو کیسے نیند نہ ہے؟ اماں کا چہرہ دیکھا، جناب زینب لپٹ گئی. اماں حسین مارا گیا اماں، جسے تم نے چکیاں پیس کر پالا تھا. اماں میں 70 قدموں سے دیکھ رہی تھی. اماں سارا گھر باہر اجڑ گیا. بس عزادارو آخری جملہ ہے. جناب زینب نے جناب سکینہ کو لیا آئی اور کہا شمر میں نہیں کہتی تھی یہ بچی گر جائے گی، کہا مجھے پتا ہے اب نہیں گرے گی یہ بچی. آپ سمجھ رہے ہوں میں شاید ماں کی گود میں دے دیا. نہیں عزادارو، اس نے سامان سے رسی کو نکالا. اولاد والوں ذرا تصور کرنا، سامان سے رسی کو نکالا، سکینہ کو اونٹ پر پشت کی بل لٹایا، رسی سے باندھ دیا گیا. بس عزادارو اونٹوں کو دوڑایا گیا. ہر ٹاپ پر سکینہ کہتی رہی چچا ادرکنی چچا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. آئیے سب مل کر مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں. السلام علیک یا ابا عبد اللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. السلام مل کر الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. اس سے بہتر سب مل کر السلام علی الحسین وعلی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب کی زیارت کے لیے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماتم حسین.